ہر انسان ٹینشن کا شکار ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس ٹینشن سے کیسے نکلوں۔ شریعت مطہرہ اور احادیث نبویہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان ہمیں اس بارے میں کیا سبق دیتے ہیں اور ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ احادیث نبویہ کے روشنی میں حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالی وقدس سرہ نے بہت شاندار انداز میں، صاف واضح اور بہت ہی مختصر انداز میں ان باتوں کو بتلایا ہے کہ انسان ٹینشنوں سے کیسے بچ سکتا ہے۔ حضرت والا کا یہ مختصر مگر اہم بیان نصیحت کے طور پر ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ یہ بیان آپ کی زندگی بدل دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، ساتھیوں کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، بڑوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، جس کے پاس جو کچھ ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ۔ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اور مکمل طور پر نا امید ہو جاؤ اس چیز سے جو لوگوں کے پاس ہے۔ اب آپ کو پریشانی ہو لو جی ہم نے بچوں کو اتنا پڑھایا تھا، لکھایا تھا، ہم سوچتے تھے کہ جناب ہماری خدمت کریں گے، اب ایک کینیڈا چلا گیا، ایک امریکہ چلا گیا، ایک اپنی بیوی کو لے کے وہاں چلا گیا، اب آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ ارے بھئی آپ پریشان تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں سے امیدیں لگا رکھی تھی، آپ نے بیوی سے امیدیں لگا رکھی تھی، آپ نے پڑوسیوں سے امید لگا رکھی تھی، آپ نے فلاں سے امید لگا رکھی تھی۔ جتنے لوگوں سے آپ زیادہ امیدیں لگائیں گے اتنا ہی ٹینشن آپ کی بڑھے گی، اس لیے کہ کبھی لوگ آپ کی امیدوں پر پورے نہیں اتریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو کچھ کرنا ہے اپنے دست و بازو سے کرنا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہے وہ خود آپ کو سہنا پڑے گا، اگر آپ کے سر میں درد ہے خود آپ کو سہنا پڑے گا، کوئی دوسرا آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں، کر دے اس کی مہربانی ہے۔ لیکن آپ دوسروں پر بھروسہ کریں اور دوسروں پر اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ بھئی یہ دوسرا میرا کرے گا تو کروں گا، بس یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ ٹینشن اسی لیے پیدا ہوتی ہے، گھبراہٹ، غصہ اسی لیے اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس نے وہ کام کیوں نہیں کیا، یہ ایسا کیوں نہیں کر رہا، وہ ایسا کیوں۔ ارے بھائی تم کس کو کہو گے، تم نا امید ہو جاؤ سب سے، اپنا معاملہ ٹھیک رکھو، اپنا جسم بناؤ، اپنی روح بناؤ، اپنی عبادت ٹھیک کرو، اپنی دنیا بناؤ، اپنی آخرت بناؤ۔ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور جن سے تم امیدیں رکھ رہے ہو انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ ہیں اور آپ کا پروردگار ہے۔ تو تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مکمل نا امید ہو جاؤ، مکمل نا امید ہو جاؤ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بڑے مشہور ولی اللہ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان سب کے شیخ بھی تھے، پیر بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتا دوں، ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس سے تمہیں دنیا اور آخرت کی راحت ملے۔ کہا حضرت ضرور بتا دیجئے۔ فرمایا دیکھو کبھی کسی سے امید مت رکھنا، فرمایا دیکھو کبھی کسی سے امید مت رکھنا، اور پھر اپنے مریدوں سے فرمایا دیکھو مجھ سے بھی امید مت رکھنا، دیکھو مجھ سے بھی امید مت رکھنا۔ شیخ جو ہے وہ اپنے مریدوں کو کی تربیت کر رہا ہے کہ تم مجھ سے امید رکھو گے کہ شیخ یوں کر دے گا، شیخ یوں کر دے گا۔ ارے شیخ تو بندہ ہے، وہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ تھوڑا ہی ہے۔ اور دوسروں سے امید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت اس کی طرف دیکھتے رہیں گے، شاید یہ کر دے، شاید یہ دے دے۔ تو یہ دوسروں سے امیدیں لگانا یہ تمام پریشانیوں کی جڑ ہے۔ اور اگر آدمی دوسروں سے ساری امیدیں ختم کر دے اور سمجھے کہ میں ہوں، میرا پروردگار ہے اور جو کچھ کرنا مجھے خود کرنا ہے، دنیا آخرت ٹھیک کرنی ہے تو خود اپنے ٹھیک کرنی ہے، تو پھر آدمی ٹینشن سے، غصے سے، لڑائی سے، جھگڑے سے محفوظ رہتا ہے۔
اب آپ کو نہ بھائیوں سے کوئی امید ہے، نہ بچوں سے کوئی امید، سب کر رہے ہیں، آپ سب کا خیال کر رہے ہیں، سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کا خیال نہیں کرتا، تو آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں ان سے پہلے ہی نا امید تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ نہیں کریں گے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے جو کیا ہے۔ اب آپ نے اللہ کے لیے جو کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کی، بیوی کی خدمت کی، اور جس کی خدمت کی اللہ کے لیے کی، اور آپ نے ان سے کوئی امید نہیں رکھی، تو آپ ہمیشہ پرسکون رہیں گے، آپ کو نہ جھنجھلاہٹ ہوگی، نہ غصہ ہوگا، نہ چڑچڑاپن پیدا ہوگا، نہ آپ نفسیاتی مریض بنے۔